السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ لأہلہ والصلاة والسلام لأہلہا اما بعد۔ ناظرین، جیسا کہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں ہم تھے، سورہ بقرہ کی ابتدائی 7 آیتوں کا خلاصہ اور 7 آیات پر مکمل روشنی ڈالا گیا تھا۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کفار و مشرکین میں سے، منافقین میں سے، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، صرف ان کا کہنا تھا، عملی طور پر عملی جامہ نہیں تھا، یعنی عمل کے میدان میں وہ نہیں پورے کھرے اترتے تھے، صرف زبانی تلفظ وہ کرتے تھے کہ ہم لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان لائے ہیں۔ 7 آیات کے بعد پہلی آیت میں ہی جیسے میں نے کہا تھا، ایمان کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے آخرت کا ایقان بیان فرمایا ہے، یعنی آخرت پر یقین۔ اب ان دونوں چیزوں کو سمیٹ کر اللہ نے اس آیت میں لایا، آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ اب آخرت پر بھی اور اللہ پر بھی ایمان لے کر آؤ۔ بعض لوگ آخرت کے منکر ہوتے ہیں، جب مریں گے دیکھا جائے گا، جب موت آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ ایمان والی کی زندگی جو ہوتی ہے وہ یقین کی زندگی ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی ہوتی ہے۔ حقیقت میں یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ ایمان والے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اثر نو اللہ کو اور آخرت کو جھٹلایا ہے۔ صاف صریح الفاظ میں معلوم ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کا صرف کہنا تھا، زبانی تلفظ، حقیقت میں وہ عمل پیرا نہیں ہوتے تھے، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ان کے حرکات کو اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے ساری حرکات کو یہاں ذکر فرما رہا ہے۔ وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اپنی جان کو، وہ خود دھوکہ دے کر اللہ کو، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینا اپنے نفس کو اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اسی کا ذکر ہے، وما یخدعون الا انفسهم۔ الا انفسهم بڑا ڈینجر لفظ، کہ وہ اپنے نفس کو، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ وما یشعرون، حالانکہ وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، انہیں احساس تک نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اپنی زندگی کو اور اپنی اچھی زندگی کو وہ بربادی کی طرف، بربادی کے دہانے لے کر جا رہے ہیں۔ اسی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ اللہ رب العزت کو حقیقت میں وہ دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے نفس کو اور اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اس بات کا اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو شعور تک بھی نہیں ہے، احساس تک بھی نہیں ہے۔ اس لیے بعض دفعہ ہماری زبان سے ایسے کلمات جاری ہو جاتے ہیں اور ایسے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں جو ہم کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے ہمیں الفاظ کو تول کر بولنا چاہیے اور الفاظ کو جانچ کر بولنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اور کسی کی دل آزاری سامنے والے کی نہ ہو،
اس کے لیے ہمیں بعض دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں لیکن ہمیں جو ہے اس کا شعور تک نہیں ہوتا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ اپنے نفس کو، اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، اس بات کا انہیں احساس تک بھی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ رب العزت نے ان کے مرض کو اور اضافہ کیا، یعنی زیادتی کی۔ حق تعالیٰ کی یہ شان ربوبیت ہے، شان الوہیت ہے، اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ آدمی برائی کر رہا ہے تو وہ برائی میں آگے بڑھتا رہتا ہے، اس کے لیے برائی کے دروازے کھلتے رہتے ہیں۔ جب آدمی حق کی طرف متلاشی ہو اور حق کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے حق کی طرف بڑھاتے رہتے ہیں اور حق کے، ہدایت کے سیدھے راستے اس کے لیے کھولتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے حق مانگنا چاہیے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما، عنایت عطا فرما، اور سیدھے راستے پر تا قیامت تک چلنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور ہمیں باطل راستے کا علم عطا فرما کر باطل راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے کہ یہاں پر دو راستے ہیں، ایک اہدنا الصراط المستقیم اور ایک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی جو مغضوب یہود اور ضالین نصارہ، جس سے دو طبقے مراد ہیں، وہ گمراہ طبقے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، جیسے کوئی لفافہ ہوتا ہے، لفافے کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے تو معلوم ہوا کہ وہ لفافے کا کام تکمیل ہو چکا ہے۔ اسی لیے ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، یعنی منافقت کی، وہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کو جھٹلانے کی، رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرنے کی، تو وہ بیماریوں کو اضافہ کر دیا اللہ نے ان کے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اب وہاں پر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ آیا تھا 7ویں آیت میں، جیسے کہ میں نے پہلی منزل میں کہا تھا۔ اب یہاں پر عذاب علیم کا لفظ آیا ہے، یعنی دردناک عذاب اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، بما کانوا یکذبون، ان چیزوں کے بدلے جس چیز کو جھٹلایا کرتے تھے، یعنی اللہ کو، آخرت کو، ملائکہ کو، رسل کو، یہ ساری چیزوں کا وہ تکذیب کرتے ہیں کفار و مشرکین، منافقین، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یعنی دردناک عذاب اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ رب العزت کے انکار سے، آخرت کے منکر ہونے سے، جھٹلانے سے بچنا چاہیے، اور پختہ یقین اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں اور کامل خالق و مالک ہیں اور ساری دنیا کو روزی دینے والے ہیں۔ اسی لیے جو ہے ان چیزوں کے جھٹلانے سے ہمیں اللہ رب العزت کی پناہ مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ کفار و مشرکین کے حرکات و سکنات تھی، ان کے لیے اللہ نے جھٹلانے والوں کے لیے جن باتوں سے وہ جھٹلاتے تھے، تلاوت قرآن کریم کو اور قرآن کریم کی عظمت کو، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی جادوئی کتاب ہے، حضور جادو کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ کو جھٹلاتے تھے، تو ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ آیا ہے۔ یہ پچھلی دفعہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہاں پر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ علیم جب آتا ہے بڑا دردناک عذاب ان چیزوں کے بدلے جس کو جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا تھا، یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جب ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، جب ان سے کہا جاتا تھا زمین میں لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم فساد پھیلانے کے لیے نہیں، ہم فتنہ پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ ہم قرب قیامت کے زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہہ رہے ہو، حالانکہ ان کا مقصد فساد پھیلانا ہوتا ہے، حالانکہ ان کا مقصد حسد کرنا ہوتا ہے، حالانکہ ان کا مقصد جو ہے ایک دوسرے کو جھٹلانا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو نیچے گرانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت خوب جانتا ہے، عالم الغیب ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا الف لام میم انا اللہ عالم،
کہ بے شک اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، یہ وہی بات ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. قالوا انما نحن مصلحون الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، مگر وہ فساد کرنے والے ہیں بے شک، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں فسادی ہیں. وہ فساد کر رہے ہیں اور زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، حالانکہ زمین اللہ نے عبادت کے لیے بنائی تھی، اچھا معاشرہ قائم کرنے کے لیے بنایا تھا، حالانکہ وہ اس زمین میں جو ہے فساد پھیلا رہے ہیں، حقیقت میں وہ فسادی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا تھا آمنو، ایمان لے کر آؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لے کر آئے، ناس سے مراد صحابہ، جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے. واہ، کیا صحابہ کی شان صفت تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر بلا چون چرا لبیک کہہ کر آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا کہتے تھے اور ایمان لے کر آتے تھے. ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ، جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے، تم سے پہلے والے ایمان لے کر آئے. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو لوگ کہتے تھے کیا ہم ایمان لائے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، نہ انہیں گھروں بار کو پتہ ہے، نہ انہیں بیوی بچوں کا پتہ ہے، نہ انہیں جو ہے کھیتی باڑی کے کام کرنا آتا ہے. یہ لوگ حضور کے دربار میں پڑے رہتے ہیں، کتنے بیوقوف لوگ ہیں، حالانکہ اللہ نے ساری دنیا کی چیزیں کرنے کے لیے دیا ہے، لیکن یہ حضور کی مجلس میں اور دربار میں پڑے رہتے ہیں. اسی کو وہ لوگ صحابہ کو بیوقوف سمجھتے تھے. وہ لوگ کہتے تھے ہم ایمان لے کر آئے، انؤمنو کما آمن السفہاء، جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئے. الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار بے شک وہی لوگ بیوقوف ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ صحابہ بیوقوف نہیں ہیں. جو ایمان لے کر آئے اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت کے دن پر، وہ بیوقوف نہیں ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن وہ اس بات کا علم نہیں رکھتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے، وہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں. ولکن لا یعلمون، ہرگز وہ جانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ جیسے صحابہ کی قربانیاں تھی، صحابہ کے جذبے تھے، صحابہ کا ایمان لانا تھا، ان کے خاطر کوئی ایسی صفت نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ صحابہ کو بیوقوف سمجھتے تھے، الیاذ باللہ. اس لیے کہ ہمیں جو ہے صحابہ کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے، جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے سارا ماجرا سنایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا سارا ماجرا سنایا تو بلا چون چرا پہلے ہی الفاظ میں، پہلے ہی فرصت اور مرحلے میں حضرت ابوبکر صدیق نے ایمان لایا. آمنا وصدقنا، یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے، ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ نے سفر معراج کروایا ہے، یہ حقیقت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. بلا چون چرا ایمان لانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، حالانکہ یہ لوگ کفار و مشرکین ان کو بیوقوف سمجھتے تھے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم بیوقوف ہو. الا انہم السفہاء، بے شک تم ہی لوگ بیوقوف ہو، تم لوگ نادان ہو، محروم ہو. تمہیں کل مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ تم کیا کر رہے تھے دنیا میں اور کن چیزوں کو جھٹلا رہے تھے. ولکن لا یعلمون، حالانکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ لوگ کہتے تھے آمنو، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لے کر آؤ، قالوا آمنا، وہ لوگ کہتے تھے ہم ایمان لے کر آئے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں ہوتے تھے. شیطان، شیاطین سے مراد یہاں پر وہ اپنے منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی اور اسی طرح جو ہے منافقین کے بڑے بڑے سردار، سربراہ، بادشاہ لوگ، ان کے پاس جب خلوت میں ہوتے تھے، تنہائی میں، تو وہ لوگ کہتے تھے قالوا انا معاکم، کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ لوگ جو ہے ایمان والوں کے ساتھ جب ہوتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا
قالو آمنا، تو لوگ کہتے تھے آپ ایمان لے کر آئے ہیں، تو لوگ کہتے تھے ہم ایمان لے کر آئے ہیں، ہم ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب وہ خلوت میں اپنے سرداروں کے پاس، بادشاہوں کے پاس ہوتے تھے، یعنی رئیس المنافقین، اور اسی طرح جو ہے مشرکین منافقین کے ساتھ جب ہوتے تھے، یہود و نصارہ کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس، قالو انا معکم، تو ان کو دل جوئی کے لیے وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم نے جو ہے ان کے ساتھ مذاق کیا ہے، ٹھٹا مذاق کیا ہے۔ ایسے ہی مذاق کے لیے ان سے کہتے تھے قالو آمنا، کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، مذاق کے طور پر ہم نے ان کو کہہ دیا تھا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، بلکہ اللہ خود ان سے جو ہے مذاق کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ لوگ خود اللہ رب العزت کو ایسے دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بات ایسی نہیں ہے، اس لیے کہ جب ایمان کی بات آ جاتی ہے تو اللہ خوب جانتا ہے دلوں کے حالات کو بھی، قلبی حالات کو اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے کہ کن کے دلوں میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے۔ حالانکہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ساری چیزیں جو ہے اللہ رب العزت نے من گھڑت بیان کیا ہے، من گھڑت چیزوں کو اس میں استعمال کیا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بیوقوف لوگ ہیں، اور یہ ہمارے سارے 360 معبودان باطلہ کو جھٹلا کر ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا، حالانکہ وہ غلط راستے پر تھے، حالانکہ وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے سارے حالات کو جانتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں میں منافقین کے، مشرکین کے، یہود و نصارہ کے حالات کو اللہ رب العزت نے ان 7 آیات میں بیان فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کی بیماری میں اور اضافہ ہو رہا ہے، یہ لوگ گمراہی کی طرف، ضال کی طرف، اور جو ہے راستے سے بھٹکنے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ اس بات کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ جب بھی یہ چاپلوسی ہمیشہ کیا کرتے تھے، جو دوگلاپن کہتے ہیں، کبھی ادھر کی بات ادھر کر دی، ادھر کی بات ادھر کر دی، ایمان والوں کے پاس ہو کر وہ کہتے تھے ہم اصلاح کر رہے ہیں، اصلاح کے لیے بول رہے ہیں، ہم ایمان لے کر آئے ہیں، جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا آمنو کما آمن الناس، تو یہ لوگ بھی کہا کرتے تھے کہ ان بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان ہرگز لے کر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ہم بہت بڑے علم والے ہیں، دانشور ہیں، سربراہ ہیں۔ اور حالانکہ وہ جو ہے اپنی عزت کی چوٹی پر یوں کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر ایک صفت تھی کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ہمیں اپنی ناک نیچی نہیں کرنی چاہیے، کچھ بھی ہو جائے لیکن ہمیں جو ہے اپنی عزت کو نیچا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو ہماری خاندانی عزت ہے اسے برقرار رکھنا چاہیے۔ انہوں نے اس عزت کو اللہ کے سامنے قربان نہیں کیا، حالانکہ صحابہ میں بڑے بڑے خاندان، قریش ہاشم خاندان کے لوگ تھے، انہوں نے جو ہے اللہ پر ایمان لا کر، آخرت پر ایمان لا کر وہ سرخ روح ہوئے، دنیا میں بھی عافیت کی زندگی گزارے، اور اللہ مرنے کے بعد آخرت میں ان کے لیے دوگنا اجر لکھ دیتا ہے، اور جنت الفردوس میں ان کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ اس بات کو جانتے نہیں تھے، ولیکن لا یعلمون، یہ سارے حالات کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ جب وہ ایمان والوں کے پاس ہوا کرتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں حقیقت میں، لیکن جب وہ خلوت میں، تنہائی میں، سربراہ لوگوں کے پاس، بادشاہ لوگوں کے پاس ہوتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ ٹھٹا مذاق کیا ہے، جس طرح مذاق کیا جاتا ہے ایمان کا، اللہ کا، رسول کا۔ یہ لوگ قرآن کا مذاق کر رہے ہیں، دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم تو مذاق کے لیے ان سے کہا کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئیں، آپ ہمارے سربراہ ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ اس بات کو حقیقت میں نہ لیجئے، حقیقت میں لے کر ہمیں سزا نہ دیجئے، اس لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ہم ان کے ساتھ مذاق کے لیے کہا کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا مقصد فساد پھیلانا ہوتا ہے، زمین کو برباد کرنا ہوتا ہے، اور اپنی زندگی کو بگاڑنا ہوتا ہے۔ یہ سارے باتیں جو ہے ان کے سامنے وہ کھل کر کہہ رہے ہیں۔ اسی سے مراد ہے اذا خلو الی شیاطینہم، خلوت میں جب وہ اپنے سربراہ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں تو حالانکہ وہ شیاطین ہیں، وہ لوگ خود شیطان ہیں، خود ابلیس ہیں،
خود جو ہے راستے سے ہٹانے والے ہیں، یہود و نصارہ، کفار، مشرکین، منافقین، تو یہ بھی منافقت کی چال چلتے تھے اور اس طرح پالیسی کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کو پالیسی پسند نہیں ہے، خلوص والا بندہ، اخلاص والا بندہ، للہیت والا بندہ، اور وہ بندہ اللہ رب العزت کو پسند ہے جو بندہ اللہ رب العزت کو ایک مان کر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندہ بہت مبارک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے حالات کو اس میں بیان کیا ہے۔ میں نے شروع میں 7 آیات منزل کی آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا تھا، اب یہاں پر جو ہے 7 آیات کو میں نے بیان کیا ہے۔ اس میں آپ حضرات کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ ان کے حرکات و سکنات کفار و مشرکین کے، منافقین کے کیسے تھے۔ اب یہاں پر 14 آیتیں مکمل ہو چکی ہے، اس میں ان حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے میں بارہا کہا کرتا ہوں، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ ہے۔ یہ صرف کتاب اللہ نہیں، کلام اللہ بھی ہے، کلام اللہ ہے۔ اس میں روشنی ہے، اس میں عظمت ہے، اس میں احترام ہے۔ اسے اپنے گھروں میں تلاوت کیجئے اور سورہ بقرہ کی تلاوت کو عادت بنا لیجئے، اور ان آیات میں جو خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہوئے دوسروں کو بتلائیے کہ اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، اس میں رحمت ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے راہبری کے لیے اتارا ہے۔ جیسے اس دور میں بھی منافقین ہے، اس دور میں بھی پالیسی کرنے والے ہیں، اور اس دور میں بھی اللہ کو دھوکہ دینے والے بعض لوگ ہیں۔ بعض لوگ قرآن تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کہیں ہم منافقوں میں شمار نہ ہو جائے، اسی لیے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس سے بار بار جو ہے حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق ڈرا کرتے تھے، اور حضرت حذیفہ جو رازدار ساتھی تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کے پاس پوری منافقین کی فہرست اور لسٹ ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ حضرت عمر حضرت حذیفہ سے بار بار پوچھتے، حذیفہ بتاؤ کہیں منافقین کی فہرست میں میرا تو نام نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ کہتے تھے میرے اور نبی کے درمیان راز کی بات ہے، لیکن آپ امیر المومنین ہیں، اگر آپ پوچھتے ہیں تو میں آپ کو آپ کے اصرار پر کہہ دیتا ہوں کہ منافقین کی فہرست میں آپ کا نام نہیں ہے۔ تو انہوں نے الحمدللہ کہا حضرت عمر نے، تو معلوم ہوا کہ ہم منافقین میں شمار نہ ہو جائے، کہیں ہم نفاق میں شامل نہ ہو جائے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، اور ہمیں ڈر کر جو ہے اس کے قرآن کریم کی روشنی میں قرآن کریم جو کہتا ہے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور اللہ نے جن باتوں سے ہمیں روکا ہے ان باتوں سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اس لیے کہ اللہ نے جس جگہ حکم دیا ہے اس جگہ جاؤ، حکم کو پورا کرو، اسی کا نام تقویٰ ہے، اور اللہ نے جس جگہ جانے سے منع فرمایا ہے اس جگہ سے رک جاؤ، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں اس کے برخلاف ہو رہا ہو، اللہ نے جہاں حکم دیا اس سے رک رہے ہیں، اور اللہ نے جہاں منع کیا ہے ہم اس کو کر رہے ہیں، تو یہ تقوی کے خلاف ہے، منافقت کی چال ہے۔ اسی لیے اس سے بچنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ یہ خلاصہ کلام کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے 7 آیات میں کیا بیان فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے یہاں تک قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یہاں پر ایک موضوع مستنبت، ایک موضوع جو ہے ختم ہو جاتا ہے کہ ان کے حالات، ان کے سکنات، ان کے حرکات، مشرکین کے، یہود و نصارہ کے، منافقین کے، کس طرح وہ چالیں چلا کرتے تھے اور کس طرح وہ دوگلی پالیسی کیا کرتے تھے۔ جس طرح ایک سانپ 2 منہ والا ہوتا ہے، اس طرح منافق 2 منہ والا ہوتا ہے کہ ادھر بھی کہہ دیا، ادھر بھی کہہ دیا، ان کو بھی بہکا دیا، ان کو بھی بہکا دیا۔ ان سے بچنا چاہیے، ڈینجر لوگ ہیں یہ، سانپ کے زہر سے بھی زیادہ بدتر لوگ ہیں۔ جیسے کہ وہ فارسی میں کہتے ہیں یار بد بدتر بود ازمار بد بحق ذات پاک اللہ الصمد، کہ برے دوست سے، برے سانپ سے بھی برا دوست بدتر ہوتا ہے۔ جو سانپ تو ڈس لیتا ہے، اس کا تریاق مل جاتا ہے، اس کا علاج ہو جاتا ہے، لیکن برا دوست جب ڈس جاتا ہے وہ دھوکہ دے دیتا ہے، وہ منافقت کی چال چل جاتا ہے، تو اس کا کوئی تریاق نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایسے منافقوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا کلام کہتا
کہتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے، یہ لوگ بھی اسی طرح کہتے تھے اور وہ صحابہ کو، ایمان والوں کو بیوقوف سمجھتے تھے۔ اسی لیے میں اس شعر پر اس خلاصہ کلام کو، موضوع کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس کے خلاصے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں اونچ نیچ اللہ کی کتاب میں، کلام اللہ میں ہم سے ہو رہی ہو، اللہ رب العزت سے خود مجھے اور ہم تمام کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا پیارا کلام ہے، ہم جس طرح اس کی حق بیانی تھی نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالی اور ہمیں تدبر کرنے کی، فکر کرنے کی، اور ہمیں اور صلاحیت میں آگے جانے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ جو عادت بنا لے تلاوت قرآن کریم کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔